للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کو سفر کی وجہ سے میں تفسیر پیش نہیں کر سکا۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ یوسف اور آیت نمبر 31 سے آگے انشاءاللہ یہ تفسیر پیش ہوگی۔ یہ وہ تفسیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، درخواست کی کہ اللہ مجھے ان کے جو فریب اور جو مکر ہے اور جو شیطان کی چال ہے اس سے جیل زیادہ مرغوب ہے اور پسند ہے، اور مجھے جیل عطا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیل میں بھجوا دیا، یعنی عزیز مصر نے حکم دیا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ اس کی بیوی بھی خوش ہو جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے محفوظ رکھا۔ جیل میں جب آپ داخل ہوئے تو اس وقت کے بعد کی جو واقعات ہیں ان آیات مبارکہ میں ان کا ذکر ہے۔ سماعت فرمایا آیت مبارکہ آیت نمبر 36 ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم آیت تو 3 آیت کی تفسیر پیش میں کروں گا۔ سماعت فرمائے آیت مبارکہ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ دخل معه فی السجن فتیان، کہ آپ کے ساتھ 2 نوجوان جیل میں داخل، جس نے آپ کو جیل بھیجا گیا اس نے 2 نوجوان بھی آپ کے ساتھ بھیجے گئے۔ اچھا، یہ 2 نوجوان ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کا بٹلر تھا جو اس کو کھانا پلانا یا کھانا پیش کرتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ روایت آئی ہیں کہ ان میں سے ایک جو تھا یا 2 جو تھے، ایک جو تھا باورچی تھا اس کا خیال تھا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے، وہ سازش تھی، اور بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بادشاہ نے دونوں کو قید کر دیا، اور وہ بطور سزا تو وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسی دن جیل میں داخل ہوئی۔ جب جیل میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ پھر جب آپ جیل میں گئے تو آپ کا جو عالی اخلاق تھا، کیونکہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ذمہ آپ کو دینی تھی، لہٰذا آپ کا اخلاق عالیہ شروع سے تھا، ظاہری حسن بھی تھا اور داخلی حسن یعنی اعلیٰ اخلاق تھا، علم و فضل تھا، حکمت تھی۔ تو آپ جیل میں بڑے محترم قیدی تھے اور آپ کے اخلاق سے سارے متاثر تھے، اور وہ بھی متاثر تھے، اس لیے وہ انہوں نے آپ سے اپنے اس کے بارے میں بات کی اور کہا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو اچھے بھلائی کرنے والے، احسان کرنے والے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ چونکہ نبوت کی وجہ سے آپ کا اخلاق عالی بہت اونچا معیار تھا، آپ قیدیوں کی تمام مشکلات کا احساس کرتے، ان کا خیال کرتے، اپنا کھانا اور اپنی چیزیں بھی ان کو دیتے، اور ان کے معاملات کو جو انتظامیہ تھی جیل کی، جو داروغہ تھا، اس تک پہنچاتے، اور وہ جیل کا جو انتظامی ادارہ تھا یا داروغہ تھا یا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ بھی آپ سے بڑا متاثر تھا اور آپ کا بڑا خیال کرتا تھا اور آپ سے مشورے لیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو خواب بتاتے ہیں، آپ بڑے صاحب علم و حکمت والے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور وہ پلاؤں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے جس میں سے پرندے آگے روٹی اڑا کے لے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعویل بتائیں، کیونکہ آپ بڑے عقل مند لوگوں میں سے ہیں اور اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کے اندر کی جو علم و فضل کی باتیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی غائب کی باتوں کے بارے میں علم عطا کیا تھا، اس کا اظہار ہوتا رہتا تھا۔ اب آپ نے جو ان سے جواب دیا اس سماعت فرمایا تو مبارکہ میں قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما
قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دینی تھی اور اس کا اظہار ہونا تھا، یہ امتیاز آپ کا ظاہر ہونا تھا، آپ ان کو ان کے کھانے کے بارے میں یا آنے والے واقعات کے بارے میں پہلے پیشین گوئی کر کے بتا دیتے تھے. فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھانا لانے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا آج کھانا کھلایا جا رہا ہے، کیا آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں تمہارے آنے سے پہلے مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے فضل و کرم سے مجھے بتا دیتا ہے، لہٰذا میں بتا دیتا ہوں. تو گویا کہ آپ نے اللہ کی ذات کی توحید کا اور اپنے مذہب کا اقرار بھی ان کے سامنے کیا ہوا تھا، اعلان کیا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کی آخرت سے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت سے بھی انکار کرنے والے، لہٰذا میں ان کے دین پر نہیں ہوں. چونکہ آپ مصر میں تھے، عزیز مصر کے گھر تھے، وہ بطور آپ کو خرید لایا تھا غلام، پھر اس نے آپ کو رکھا گھر کا فرد بنا کر. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ بھی انہی کے دین کے مطابق ہیں. تو آپ نے اس کی تردید کی کہ میں ان کے دین پر چلنے والا نہیں ہوں، میں ان کے دین سے انکار کرتا ہوں، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، آخرت پہ یقین کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں جو لوگ یہ موجودہ جو ان کا دین تھا اس کو بت پرستی کا، شاید سورج پرستی تھی، ستاروں کی پرستش تھی، آگ کی پرستش تھی. فرعون جو تھا وہ تو خیر اس وقت نہیں تھا وہاں، یہ جو بھی بادشاہ وہاں تھا تو اس کی جو بھی تھا یعنی اس کا تھا طریقہ تھا، تو اس کی جو بھی تھا تو اس کے مطابق میں نہیں ہوں، میں تو توحید پرست ہوں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں. تو اس لیے میں ان سے انکار کرتا ہوں. پھر آپ نے اپنے دین کے بارے میں بتایا، اس کا ذکر اگلی آیت مبارکہ میں سماعت فرمائے. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آپ نے اپنے دین کا بھی اعلان کر دیا جیل میں کہ بھئی میں اتباع کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، جو میرے بزرگوار ہیں، میرے والدین ہیں، ان کی میں اتباع کر رہا ہوں، توحید کی مسلمان ہوں. اور میرا کوئی بات نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، کوئی ملاؤں. اور یہ ساری جو بات ہے، یہ جو میری توحید ہے، یہ جو میرا اسلام ہے، میرے اللہ کا فضل ہے ہم پر. اور اللہ نے فضل کیا دوسرے لوگوں پر بھی، لیکن بدقسمتی سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے فضل کا اقرار نہیں کرتے، اس کے فضل کو پورا طرح تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جب آپ شکر کا اظہار کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پر آپ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ جب اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور جب آپ مطمئن ہیں تو آپ اپنی بہترین حالت میں، یعنی جو آپ کی نفسیاتی حالت ہے وہ بہترین ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی جسمانی حالت بھی بہترین ہو، یا آپ کی جو لباس ہے بہت اعلیٰ ہو، یا آپ کے پیسے بہت زیادہ ہو، لیکن نفسیاتی طور پر آپ کی جو ویل بینگ ہے وہ شکر کے ساتھ بڑی متعلق ہے. اور وہ شکر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی جو سائیکولوجیکل یا اسپرچول ویل بینگ ہے، یہ جو آپ کی بھلائی ہے، یہ جو آپ کا اطمینان قلب ہے، یہ اطمینان ذہن ہے، یہ اطمینان زندگی ہے، وہ اس سے حاصل ہوتا ہے. تو ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. جو انسان ہماری بھلائی کرے ان کا بھی اقرار کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا بھی ہمیں اقرار کرنا چاہیے. اب آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی اب آپ یہ موقع تھا، آپ نے اس موقع پہ آپ نے خوب تبلیغ کی. سماعت فرمائیے اگلی آیت. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. آپ نے فرمایا کہ اے میرے دوستو، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ہم نے بہت سارے خدا بنا رکھے. اس وقت ان کے یہاں متعدد خدا ہوتے ہوں گے، بت پرستی ہوتی ہوگی، جب میں نے سرز کیا ہے کہ وہ ستارہ پرستی ہوتی ہوگی، یا آتش پرستی ہوگی، یا سورج پرستی ہوگی، یا جو وہاں کا بادشاہ اس کی پرستش ہوگی.
جس طرح بعد میں فرعون نے وہاں شروع کر دی. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ تو بہت غلط ہے. ہم کیوں اتنے خدا بنا رکھیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، وہ بہتر ہے بجائے سارے خداؤں کے تم جھکو آگے ایک ہی خدا کو مانو جو واحد ہے اور قہار ہے، جو جبار ہے، جو ستار ہے، جو غلبے والا ہے. تو اسی کو ماننا چاہیے، دوسروں کو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اگلی آیت میں بھی آپ نے یہی اپنی توحید کا ذکر کیا، یعنی آپ وہاں تبلیغ بھی کر رہے تھے. سماعت فرمائی آیت مبارک اگلی. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آپ نے اس فرصت کو، جب ان لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے، تو آپ نے اس فرصت کو، اس موقع کو تبلیغ کے لیے بہت اچھی طرح استعمال کیا. اور اس آیت سے ہمیں بھی ایک قسم کا سبق مل رہا ہے کہ جب ہم نے کوئی تبلیغ کرنی ہو، کسی کو کوئی بات بتانی ہو، تو اس وقت بتائیں جب اس کی کوئی ضرورت ہمارے پاس ہو، یعنی جب اس کے اندر کوئی ہمارے ساتھ رغبت ہو، تو اس کی اس رغبت کو تبلیغ کے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے، جہاں اس کی ضرورت پوری کی جائے، جہاں اس کو فائدہ دیا جائے، جہاں اس کے ساتھ بھلائی کی جائے. اس کے ساتھ ہی اس کی یہ دعوت کی، یہ تبلیغ کی بھی بھلائی کی جائے، کیونکہ اچھا راستہ دکھانا، صحیح حق دکھانا بھی بہت بڑی بھلائی ہے. فرمایا کہ میرے دوستو، ما تعبدون من دونی، یعنی تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم نہیں عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی، مگر تم نے خود اپنے آپ ان کو خدا بنایا ہوا، ان کو تم نے نام دی ہوئی ہیں. مثلا کوئی ستاروں کے نام دیے ہیں خدا بنا کے، کسی اور چیز کا نام دیا، آتش پرست جو انہوں نے بھی نام بنا کے دیے ہیں، یا کسی بت کے نام بنا کے دیے ہیں. بتوں کو بھی نام بنا کے دیتے ہیں نا مختلف چیزوں کے. تو کیا یہ تم نے ان کو بنا دی؟ یا تم نے بنایا ہے کہ تم نہیں تو تمہارے ماں باپ دادا بنائے؟ یعنی کسی انسان نے ہی ان کو نام دیا ہے، اور پھر ان کی بت پرستی شروع کر دی، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے اس کی تقلید شروع کر دی. آپ نے جس سائنسی دلیل بتائی کہ کس طرح لوگ یعنی تقلید کرتے ہیں اور تقلید کے پیچھے چل جاتے ہیں، اور اس کے ان کے بارے میں کوئی دلیل، واضح دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی واقعی خدا ہے، ان کی یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ استطاعت ہے، اس طرح آپ کر کے دکھا سکتے ہیں، اس طرح آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کو خدا بنا دیتے ہیں. فرمایا کہ جو حکم ہے یا جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے اور اسی کا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہ کی جائے. اور ذالک دین القیم، یہ جو ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے وحد لا شریک ہونے کا، یہی دین قیم ہے، یہی اصلی دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اور وہ سنی سنائی باتوں پر، تقلید پر چلتے ہیں، اپنا دماغ، اپنا عقل، اپنی سمجھ استعمال نہیں کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو والدین ہیں ان کو بڑا کردار ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یہ مسلمان بناتے ہیں، یا کافر بناتے ہیں، یا ہندو بناتے ہیں، یا یہودی بناتے ہیں. تو جو ہم والدین ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی معلومات دیں، اور ان کے دماغ میں اچھی چیزوں کی تحقیق کی، جستجو کی، اچھی باتیں کی ڈالیں، جستجو ڈالیں، تاکہ وہ آگے اچھے انسان بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عادل حکمران عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی اور بھلائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.